سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ لیپروسی کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ لیپروسی ایک بہت ہی پرانی بیماری ہے۔ دنیا بھر میں ہر سال جنوری کے آخری سنڈے کو ورلڈ لیپروسی ڈے منایا جاتا ہے، جس کی بنیادی مقصد اس موذی مرض کے متعلق شعور آگہی اجاگر کرنے کے ساتھ مریضوں سے یکجہتی کا اظہار کرنا بھی ہے۔ پاکستان میں جذام یعنی کہ لیپروسی کے علاج معالجے کے حوالے سے ڈاکٹر رتھ فاؤ کی خدمات گراں قدر ہیں، اور انہی کی کاوشوں کی بدولت آج پاکستان میں جذام لیپروسی کے مریضوں کی تناسب دوسرے ملکوں سے کہیں کم ہے۔ ڈاکٹر مطہر ضیاء کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور آپ کو لیپروسی کے بارے میں بتانا چاہیں گے۔ لیپروسی یعنی کہ جذام کا مرض صدیوں پرانی متعدی لگنے والی بیماری ہے، جو ایک خاص قسم کے جرثوم میں مائکوبیکٹیریم لیپری کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے۔ یہ جرثومہ در حقیقت ٹی بی کے جرثومے سے ملتا جلتا ہے، جو کہ ہوا میں پایا جاتا ہے، ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ مرض عام طور پر جلد اور اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ اس مرض کی کئی اقسام ہیں، مگر یہ ناقابل علاج نہیں ہے۔ البتہ جب کسی کا مرض شدت اختیار کر لے اور علاج بھی نہ کرایا جائے تو پھر ایسے مریض مرض کے پھیلاؤ کا سبب بن جاتے ہیں۔ عمومی طور پر علاج کے اعتبار سے اس کے وہ دو اقسام میں منقسم کیا جاتا ہے، ایک متعدی یعنی کہ لگنے والا زیادہ انفیکشن والا، اور دوسرا غیر متعدی کم لگنے والا مرض ہے۔ جذام یعنی لیپروسی کا عرضہ کسی بھی فرد کو عمر کے کسی بھی حصے میں لاحق ہو سکتا ہے۔ مرض کی ابتدائی علامات مختلف صورتوں میں نمودار ہوتی ہیں۔ کسی فرد کے جسم کے کسی بھی حصے میں بد رنگ، ہلکا سفید، سرخی مائل یا پیلا دھبا نمودار ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں میں یہ دھبے ہموار تو بعض میں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر مریضوں کو ابتدا میں اس موذی مرض سے لاحق ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ زیادہ تر مریضوں کو لگ بھگ 1 سال کے بعد علم ہوتا ہے کہ وہ جذام کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ مرض موروثی ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جراثیم سے یا بیکٹیریا سے ہوتا ہے۔ بیکٹیریا کا نام آپ کو بتایا ہے مائکوبیکٹیریم لیپری۔ اس کے 4 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں سفید رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں، اور دوسرے میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مریض کے اعصاب متاثر ہونے لگتے ہیں، کوہنی کان کے پیچھے کی نسیں واضح طور پر واضح ہو جاتی ہیں، ہتھیلی کے عضلات کمزور ہو کر پتلے ہونے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں انگلیاں مڑنے لگتی ہیں۔ ٹھنڈے اور گرم چوٹ کا احساس قدرے کم ہو جاتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں جلد پر بے شمار سرخ رنگ کے ابھرے ہوئے چکتے بنتے ہیں، جن میں پورا جسم بھر جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ سب سے خطرناک ہوتا ہے، جس میں دھیرے دھیرے پورے جسم کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور مرض جلد کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ جسم کے اعضاء خصوصاً چہرہ مسک ہونے لگتا ہے۔ بعض مریض جذام کے سبب اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناک کی ہڈی گل جاتی ہے، آواز بھی ڈرامائی ہو سکتی ہے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کٹ کر گرنے لگتی ہیں۔ مرض اگر پہلے ہی مرحلے میں ڈائگنوسس یا تشخیص ہو جائے تو علاج کا دورانیہ چند ماہ کا ہوتا ہے، جبکہ دیگر مراحل میں یہ دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ البتہ علاج کی بدولت مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
اس لیے صحیح ڈائگنوسس، صحیح تشخیص اور صحیح انفارمیشن لوگوں میں ضروری ہے۔ اگر اس مرض کا کوئی شکار ہو جائے تو فوری طور پر علاج سے شفا یاب ہو سکتا ہے اور کمپلیکیشن سے بچا جا سکتا ہے۔